اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاہلی معاشرے کی چند ایک جھلکیوں میں سے ایک جھلکی یہ بھی تھی کہ یہ لوگ دو سگی بہنوں سے ایک وقت میں نکاح کر لیا کرتے تھے۔ اپنے باپ کی دوسری بیوی سے جب باپ کی وفات ہو جاتی تو تب یہ اس سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبر بھی دی کہ زنا کی تمام برائیوں سے کوئی بھی طبقہ مستثنا نہیں تھا۔ ہر طبقے کے اندر یہ بات، یہ چیز بڑے عروج پر پائی جاتی تھی، لیکن بدی کے اس دور میں، اس معاشرے میں کچھ مرد اور عورتیں ایسے بھی تھے جنہیں اپنی عزت کا احساس تھا اور اس گناہ کی عقوبت کا بھی خیال تھا کہ ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ جہاں ایک طرف ان کی رشتہ داریوں میں یہ حالت تھی، وہیں یہ لوگ اپنی اولاد کے اعتبار سے بڑے عجیب واقع ہوئے۔ بعض تو وہ تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور بعض وہ تھے جو اپنے بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے تھے اس ڈر سے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ لیکن یہ بات کرنا کہ سارے عرب ہی ایسا کیا کرتے تھے یہ مشکل ہے، کیونکہ عرب لوگ اس بات پر زیادہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہوں، ہمارے قبیلے کی تعداد زیادہ ہو۔ برسوں کی لگی ہوئی جنگ وہ صرف انہی بنیادوں پر کھڑی ہوتی تھی کہ بندے کی اولاد کتنی ہے، اس کا بدلہ لینے والے کتنے موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو شعر پڑھا کرتے تھے، انما اولادنا بیننا تمشی علی الارض اکبارنا تمشی علی الارض۔ ہماری اولاد جو ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی اولاد پر بڑا فخر کیا کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور جہاں تک رشتہ داریوں کی بات ہے، صرف رشتہ داری کی حد تک نہیں، اپنے قبیلے کی عصبیت کی بنا پر، اپنے قبیلے کی حمیت اور غیرت کی بنا پر یہ لوگ برسوں جنگ لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت، دوسروں کو برا بلا اور پتہ نہیں کیا کیا یہ بات کیا کرتے تھے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ان کے اندر جہاں تک مذہب موجود تھا، تو مذہب کئی مرتبہ کئی ایسے مواقع پر ان کے درمیان صلح کا کام بھی دے دیتا۔ جو ان کے ہاں رسم و رواج تھے، جو باتیں یہ کیا کرتے تھے، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اپنے رسم و رواج کی وجہ سے یہ اپنے آپ کے اندر صلح کر لیتے، آپس میں مل جل جاتے اور یہ سارے لوگ ٹھیک ہو کر رہنا شروع کر دیتے۔ لیکن ایسے واقعات تھوڑے ہیں بنسبت ان واقعات کے کہ جہاں یہ لوگ لڑا کرتے تھے۔ ان دو دروس کا خلاصہ صرف یہی ہے کہ جب اسلام کے آنے سے پہلے اس طرح کے رواج، اس طرح کی رسمیں اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھیں اور کوئی بندہ ان کی گرفت سے آزاد نہیں تھا، عورت کی اس قدر نیچ حالت تھی اور لوگ عورت کو صرف ایک پتھر یا ایک عجیب سی چیز سمجھ کر اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان لوگوں کو سمجھایا کہ کس طرح سے رہنا ہے، اور اپنے قومی تعلقات، اپنے باہمی تعلقات میں یہ لوگ صرف اپنے قبیلوں کی حد تک محدود تھے، اور جہاں تک ان کا حکمران طبقہ تھا، میں نے ذکر کیا کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنی بات، اپنے جیبیں بھرنا چاہتے تھے، اپنے پیٹ کو بھرنا چاہتے تھے، اور لوگوں کی طرف سے آنے والے مال و دولت پر اپنے عیش و عشرت کیا کرتے تھے۔ ان سارے حالات کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہم آگے نظر دوڑائیں گے کہ قریش کی اقتصادی حالت کیا تھی، ان کی معیشت کی بنیاد کہاں پر کھڑی تھی، اور یہ لوگ کیا 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 کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔